وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني، أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على حبيبه سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أهل التقى واللقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. غوث اعظم بملے بے سر و سما مدد، آمین بولتے رہے. قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. حضرات، یہ آپ کی اور میری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج انشاءاللہ الرحمن ہم دو ذات بابرکات کا دیدار کریں گے. ایک طرف شہزادہ صدر شریعت ہیں تو دوسری طرف شہزادہ سرکار تاج شریعت ہیں. دو شریعتوں کے بیچ الحمدللہ ہمارا کام بن جائے گا. توجہ ہے؟ مکمل توجہ ہے. میں اصل میں 22 تاریخ سے اسی بنارس گرد و نواح میں ہوں. جب میں آیا تھا تو مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا 2 دن پہلے کہ آپ کو ایک جگہ عظمت صحابہ اور رد روافظ پر گفتگو کرنا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس جگہ کا انتخاب آپ کے اس محلے کے لیے کر لیا جائے اور اس عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. مجھ سے پیشتر اگر ابھی آپ نے سنا حضرت قاری دلشاد صاحب قبلہ مختصر سی گفتگو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کر چلے گئے. میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہم انبیاء، اولیاء، صحابہ، بزرگان دین، تابعین سے پیار کیوں کرتے ہیں اور پیار کرنا کس کی علامت اور نشانی ہے. یہ انشاءاللہ آپ بات سنیں گے، مگر اس سے پہلے نبی علیہ نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام. جتنا پیار ہے اتنا اظہار ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ایک بار اور نبی آلے نبی پر جی لگا کر محبت سے سارے مجمع کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا جائے تاکہ قیامت کے دن یہ آپ کی گواہی دے دے. محبت سے پڑھیے ذرا بلند آواز سے. جتنا مجمع ہے کم سے کم اس میں آواز تو نکلنا چاہیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کی سب سے پہلی بولی یہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پیار کرنے والوں، آپ جانتے ہو کہ ہم اس مسلک سے پیار کرتے ہیں جس مسلک میں الحمدللہ ہر اعتراض کا جواب مل جایا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ کہا کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ سلام پڑھا، اعتراض کرو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیدا ہونے والے اعتراض کا جواب یوں دے دیا، اگر ایک بار پر اعتراض ہو تو لاکھوں پڑھ کے دکھا دینا اور بول دینا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا بات. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز آنا چاہیے، اس لیے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. تمہارے لیے. جب سب کچھ نبی کے لیے ہے تو آوازی بھی نبی ہی کے لیے ہے. جی بے شک. توجہ ہے آپ کی. اعلیٰ حضرت کے دور میں کوئی کہہ سکتا تھا، اعلیٰ حضرت کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا تھا، علماء مصطفیٰ سے کوئی اعتراض کر سکتا تھا. اعلیٰ حضرت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال سے ہمیں یہ جواب دے دیا، اگر ایک بار پر اعتراض ہو تو پڑھ دینا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور اگر لاکھوں پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو زبان بند کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کسی نے تھوڑا سا شوشہ چھوڑا تو پھر اپنے ایمان میں تزلزل، شک و شبہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ خیال ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے معمولات اہل سنت میں ہو سکتا ہے دلیل نہ ہو. آپ کے پاس سب دلیلیں ہیں الحمدللہ. اعلیٰ حضرت نے کہا اگر ایسا کرے تو پھر جواب دینا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود. کیا بات ہے. سرکار کیا فرماتے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ. جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مگر بنارس میں بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جس کو دیکھو وہ منہ میں پان رکھے رہتا ہے. تو اب سبحان اللہ بلوائیں تو بلوائیں کس سے؟ ہاں، بہت سو کے منہ میں پان نہیں ہے، جدھر جاؤ تو پنوا ہی پنوا ہے. ہاں، تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے پنوے سے ہٹیے اور مصطفیٰ کریم اور خدا کے ذکر میں لگیے. ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. آپریٹر صاحب اس کا ایکو بند کر دیجیے. یہ تقریر کے لیے نہیں ہوتا ایکو. آواز تھوڑی بڑھا دیجیے. اچھا، سب کچھ یہیں سے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھو. ایک بار پر اگر اعتراض ہوتا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ لاکھوں بار پڑھ کے دکھایا. لاکھوں بار پر اعتراض ہو سکتا تھا، امام اہل سنت نے کہا زبان بند کرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ، عشق مصطفیٰ کو سینے میں رکھے ہوئے ہے اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. کہہ دیا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اب چونکہ کوئی بدعقیدہ اس پر بھی اعتراض کر سکتا تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا لاکھوں بار پڑھنا بھی کیا ہے گنتی ہے، کروڑوں بار پڑھنا بھی گنتی ہے، ایک بار پڑھنا بھی گنتی ہے. عشق مصطفیٰ جو اعلیٰ حضرت کے دل میں موجزن تھا، میرا امام کہتا ہے اب گنتیوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بے شمار پڑھوں گا. اور کہہ دیا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. اس مسلک کے ماننے والے ہو، اس لیے پیار سے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو جب کہا جایا کرے. اور سنو، گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو. ٹی ویاں نہیں، موویاں نہیں، گانے نہیں، بجانے نہیں.
اگر ہے تو صرف مصطفیٰ کے ترانے ہونا چاہیے، درود و سلام ہونا چاہیے، اس لیے کہ درود پاک کا اللہ نے وہ مقام رکھا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الکنز المدفون والفلک المشون کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں انا للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت العرش السابعة وعليه بعدد خلق الله تبارك وتعالى ريش فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره الله تبارك وتعالى أن يغمس نفسه في بحر من نور تحت العرش فينغمس فيه ثم يخرج وينفض جناحه فيقطر من كل ريشة قطرة فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود کی بات آ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سرکار فرماتی اللہ کا ایک فرشتہ ہے، فرشتے بہت ہیں مگر یہ ایک عجیب و غریب فرشتہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک بازو پورب میں ہے، دوسرا بازو پچھم میں ہے۔ سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے، اس کے پیر ساتویں زمین کے نیچے، اللہ نے مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے جسم پر رکھے ہیں۔ اب بنارس کا سنی مسلمان کہے گا سرکار دو عالم کی حدیث کے مطابق یہ بتائیے اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے ذرا توجہ کر، اعلیٰ حضرت نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر، ہمیں ایک بار درود و سلام نہیں لاکھوں کی ترغیب دی ہے، ایک بار درود نہیں کروڑوں کی ترغیب دی ہے، ایک بار دو بار نہیں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار پڑھنے کا ہمیں آرڈر حکم دیا ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، اگر میری امت کا مرد یا عورت مجھ پر درود پڑھتا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، اہل منبر کی خاص توجہ چاہتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، حدیث میں یہ نہیں آیا ہے مرتن مرتین مرات کرات، یعنی ایک بار پڑھے، دو بار پڑھے، تین بار پڑھے، چار بار پڑھے، لاکھوں بار پڑھے، سینکڑوں بار پڑھے، ہزاروں بار پڑھے، نہیں سرکار نے فرمایا اگر میری امت کا مرد یا عورت، چونکہ سرکار کی امت میں عورتیں بھی ہیں، سرکار کی امت میں مرد بھی ہیں، اس لیے آقا نے دونوں کو جمع فرما لیا۔ جو میری بہنیں میری بات کو سنتی ہیں، سرکار تاج الشریعہ کی محبت میں آپ جمع ہوئے ہیں، خواجہ پاک کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، تو ذرا ان بزرگوں کا عمل بھی دیکھو، سرکار کی حدیث کا ترجمہ مکمل سنو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے فرشتے جا، کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ سرکار فرماتے اللہ کہتا ہے جا کر کے غوطہ لگا لے۔ کہاں غوطہ لگائے گا؟ ممبئی کے سمندر میں نہیں، کسی بحر اٹلانٹک میں نہیں، کہاں کو غوطہ لگانا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فی بحر من نور تحت العرش، عرش کے نیچے نور کے سمندر میں جا کر کے غوطہ لگا لے۔ سارا مجمع مل کر بولے محبت سے سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا وہ جاتا ہے غوطہ لگاتا ہے۔ اب اتنا بڑا فرشتہ جب غوطہ لگائے گا اور پھر نکلے گا تو نور کے قطرے ٹپکے گا۔ سرکار نے فرمایا ہر پر سے ایک قطرہ مخلوق کی تعداد کے برابر پر ہے اس کے جسم پر۔ اب مخلوق کی تعداد نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، تو پر کتنے ہوں گے یہ تو اللہ جانے اور اس کے رسول۔ سر نہ ہلائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا مردوا سر ہلا ہلا کے کام چلا رہے ہو؟ محبت سے بولو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اس لیے میں سبحان اللہ زبردستی بلوا رہا ہوں، چونکہ مجھے معلوم ہے میری قوم پیسہ دے دے کے گناہ خریدتی ہے۔ زبردستی سبحان اللہ کہلوا لو تاکہ فری میں اس کی نیکیاں مل جائیں اور نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں جمع ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے جا کر کے نور کے سمندر میں غوطہ لگا، نکلتا ہے وَيَنْفُسُ جَنَاحَيْهِ، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٍ، اس کے ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکا کرتا ہے۔ مخلوق بے شمار ہے تو پر بھی بے شمار ہے تو قطرے بھی بے شمار ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالی ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کر رہا ہے۔ آج سنی اسی حدیث کے حوالے سے ذرا اس مسئلے کو کلیئر کر کے چلا جاؤ۔ ہمارے سنی کا ہاتھ پکڑا، کہا تیجا کرتے ہو ثبوت ہے، 10واں کرتے ہو ثبوت ہے، 20واں کرتے ہو ثبوت ہے، 40واں کرتے ہو ثبوت ہے۔
ہے, برسی کرتے ہو ثبوت ہے. یہ حدیث پاک یاد کرنا. علامہ جلال الدین سیوطی مصر قاہرہ کے رہنے والے نبی صدی کے غالباً مجدد ہیں. انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر تحریر کیا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. آقا یہ فرشتہ کر کیا رہا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ فرشتہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک ایصال ثواب کیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم قادری. عشق محبت، عشق محبت. توجہ ہے آپ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ قیامت تک. اس لیے میرے بھائی درود اتنا پڑھیے کونو تیجا کرنے والا ہو یا نہ ہو, فرشتوں کو اتنا گواہ بنا لیجیے جو آپ کے درود کی وجہ سے اللہ فرشتے پیدا کرے, مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون ملتا رہے. سرکار تاج الشریعہ کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے اور سرکار تاج شریعت کے دادا علامہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے, اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا. آج اگر میں اپنے سنیوں کا حال معلوم کروں, ہاتھ پکڑ کے پوچھوں بتا واٹس ایپ کتنی دیر چلاتا ہے, کہے گا گھنٹوں نکل جاتے ہیں. فیس بک پر گھنٹوں لگا رہتا ہوں. مگر نبی کے نام پر درود کتنا پڑتا ہے, کہے گا ایک کو بار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. میں نے کہا یہی تو کم نصیبی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عادت یہ تھی, عصر کی نماز پڑھی, دروازہ بند کر لیا, نہ عزیز سے ملتے تھے, نہ قریب سے ملتے تھے, نہ مرید سے ملتے تھے, نہ معتقد سے ملتے تھے. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتے تھے. اس کا کمال یہ ہوا, حضرت جمیل قادری کے بیٹے حضرت عبدالحمید صاحب علیہ الرحمہ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص آیا, کہنے لگا مجھے اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے. اعلیٰ حضرت کے ملاقات کا وقت نہیں تھا. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جائیں تو جائیں کیسے؟ جمیل قادری وہی جمیل قادری جو اعلیٰ حضرت کے مرید خاص ہے, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہے, جنہوں نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جب دنیا میں درود نہیں پڑتا ہے تو لاشا کیسے کہے گا؟ اس لیے لاشے کو درود پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے پہلے دنیا میں درود مصطفیٰ کی عادت تو بنا لے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں جمیل قادری کے بیٹے جاتے ہیں, کہتے ہیں میں سرکار اعلیٰ حضرت کے حجرے میں گیا, میں نے ادھر نظر ماری ادھر نظر ماری, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, مگر اعلیٰ حضرت کا پتہ ہی نہیں. دن جمعرات کا تھا, دن پنج شنبے کا تھا, یعنی جمعے سے پہلا جو دن ہوتا ہے جمعرات کا دن آیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے, پورا کمرہ چھان مارا مگر بریلی کا امام نظر نہیں آیا. فرماتے ہیں میں دروازے کی طرف نکلنا ہی چاہتا تھا, اچانک جیسے ہی میں نکلا مجھے آہٹ محسوس ہوتی ہے. پلٹ کے دیکھا تو امام احمد رضا خان ایک کونے سے تشریف لا رہے ہیں, ایک کونے سے نکل رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت عبدالحمید میں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گیا, پیغام پیش کیا. پیغام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کیا آقا ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, اور سرکار یہ بھی بتا دے ابھی تو آیا تھا ملاقات کے لیے مگر پورے کمرے میں آپ نظر نہیں آئے. اعلیٰ حضرت نے زبان بند رکھی, اس لیے کہ راز کی بات تھی. ولی وہ نہیں ہوتا جو اپنی کرامتوں کو بیان کرے, ہمیں ولی وہ ہوتا ہے جو کرامتیں چھپایا کرتا. واہ, نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، آمد حضور قائد ملت. عشق محبت، عشق محبت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اصرار کیا گیا سرکار بتائیں تو صحیح. اور میں کہتا ہوں عبدالحمید صاحب علیہ الرحمہ نے یہ سوال کر کے ہم سنیوں پر احسان کر دیا اور ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں بڑے مولانا ولی نہیں مانتے. میں نے کہا گھامڑ زبان کو بند کر, اگر اعلیٰ حضرت کی ولایت سمجھنا ہے تو اس شعر کو سمجھ لے, غور سے سن تو رضا. کیا بات ہے, تو نہیں سنتا, تیرے باپ کو آواز نہیں آتی ہے, اگر آتی ہے تو تاج الشریعہ کے جد کریم کو آواز آتی ہے. اور یہ تمہارے بنارس کا شاعر نہیں جو خالی تخیل پیدا کرے.
خیال بندی کرے اور کیا بولتے ہیں تک بندی کرے ادھر کی ادھر کرتا رہے. ہم نے کہا یہ اعلیٰ حضرت ہے پیارے, جو بولتے ہیں تو یہی بولتے ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, جس کی بولی یہ ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. کیا بات ہے, بہت اچھا مفتی صاحب. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا سرکار بتا دے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے کرامت کو ظاہر کیا مگر چند سے, ممبروں پر نہیں, دائیں بائیں نہیں, ادھر ادھر نہیں, وہ دور ہی نہیں تھا ایسا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بیان کیا؟ میری بات پر خاص توجہ دیجیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی حیاتی اعلیٰ حضرت ملک العلم علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ, میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا اپنے مدرسے کے نصاب میں جامع الرضوی کو داخل کریں, صحیح البہاری کو داخل کریں. دوسروں کی کتابیں پڑھنے پڑھانے سے پہلے اپنے اس بزرگ کی کتاب کو داخل کرو, اس لیے کہ فقہ حنفی پر میں نے کتابیں بہت پڑھی مگر فقہ حنفی کی تائید میں جو کتاب مجھے جامع الرضوی اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ علامہ ملک العلم ظفر الدین بہاری کی نظر آئی, وہ کسی اور کی نظر نہیں آ رہی. الحمدللہ جامع الرضا اس چیز میں خصوصیت رکھتا ہے کہ وہاں داخل ہے. یہاں کچھ طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں, حضرت مفتی واسق صاحب قبلہ یہ بھی موجود ہے, یہ بھی جانتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے عرض کیا گیا سرکار بتائیں تو صحیح. تب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا تمغہ کیا ملا تھا, تحفہ کیا ملا تھا؟ توجہ فرمائیے گا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ ہر جمعرات کو یہ بندہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے. میں نے کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی درود پڑھتے گئے. اسی مقصد کو اگر کسی نے سمجھا تو زمانہ اس کو کیا کہتا ہے, سرکار حجت الاسلام کہتا ہے, سرکار مفتی اعظم کہتا ہے, اور سرکار مفسر اعظم کہتا ہے. بعد میں آئیے تو دور حاضر کا میرے اعتبار سے جو قطب الاقطاب بھی ہے, جس کو میں نے اپنی کتابوں کے ذریعے پڑھا اور میں نے جس کو سمجھا, اور یہ جملہ میرا نہیں ان سے جہلم میں سرکار تاج الشریعہ کے لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ تاج الشریعہ اگر آپ علمی اعتبار سے دیکھیں اپنے زمانے کا مفسر بھی ہے, اپنے زمانے کا محدث بھی ہے, اپنے زمانے کا محقق بھی ہے, اپنے زمانے کا مفتی بھی ہے, اپنے زمانے کا قاضی بھی ہے, اپنے زمانے کا فقیہ بھی ہے. اور اگر روحانیت میں دیکھتے ہو تو تاج الشریعہ دور حاضر کا کتب ہے. میں نے یہ جملہ بول دیا مگر اللہ سلامت رکھے امیر المومنین فی الحدیث سرکار حضور محدث کبیر کو آپ نے فرمایا ایک تقریر میں تاج الشریعہ کتب ہی نہیں قطب الاقطاب کو تاج الشریعہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ, بستی بستی قریہ قریہ. سبحان اللہ. سرکار تاج الشریعہ کو 6 سال میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ابھی ایک شعر پڑھا تھا کس نے, ہمارے حسان بھائی نے, یہ بھی بریلی شریف کا فیضان لے کر کے آئے. مزے کی بات یہ ہے کہ خطیب بھی بریلی سے ہے, نقیب بھی بریلی سے ہے, اور ایک شاعر بھی بریلی سے. ایک بول رہا ہوں حالانکہ وہ بھی بریلوی ہی ہیں, سب بریلوی ہیں, لیکن مسکن کے اعتبار سے بول رہا ہوں, ورنہ تو الحمدللہ ہم سب بریلوی. بے شک بے شک. صاحب ہے کیسی نسبت ہے, کیسی آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکار. توجہ فرمائیے گا. ادھر عرض کیا کر رہا تھا میں, رسول کریم علیہ السلام کے اس عاشق سرکار تاج الشریعہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا تھا نا, اس شعر کا دوسرا مصرع یہ تھا, ورنہ جنات بہت ماریں گے, ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو میں اس کو سند کے طور پر ثابت کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. سرکار تاج الشریعہ کے در پاک میں 2012 سے میں پڑھا رہا ہوں. سرکار تاج الشریعہ کی کرم نوازی ہوئی. ایک دن ایک سال کیسا ہوا, سرکار تاج الشریعہ باقاعدہ
حیات ہے، ظاہری زندگی کے ساتھ ہے، اچانک مدرسے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، بچے بیمار پڑتے ہیں، تقریباً 50 بچے ہاسپٹل میں بھرتی کر دیے گئے، ان کا منہ بھی چل رہا تھا، پیٹ بھی چل رہا تھا، ہم لوگ پریشان، اتنے بچوں کا کہاں سے جواب دیا جائے گا؟ اگر ماں باپ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ طبیعت بڑی سیریس ہوتی چلی جا رہی تھی، ہم نے کہا دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا مرشد خالی ہمارا علمی فیضان دینے والا نہیں، روحانیت بھی تو یہیں سے پاتے ہیں، یہ ہمارا شیخ الکل ہے، علمیت بھی یہاں سے ملتی ہے، روحانیت بھی یہاں سے ملتی ہے۔ ہم نے کہا سرکار مدرسے میں ایسا ہو گیا ہے، سرکار تاج الشریعہ نے جب یہ جملہ سنا تھا تو پہلا لفظ میرے مرشد کا یہ تھا، خبیث جنات پریشان کر رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے! سنو جی، کیا جملہ بولا؟ خبیث جنات پریشان کر کون رہے بولے گا؟ ہم جیسا آدمی بولے گا؟ جس کو انسان صحیح سے نظر نہ آئے تو جنات کہہ دیتے ہیں۔ جی 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 جی، توجہ ہے؟ بولو۔ سرکار تاج الشریعہ نے کہا خبیث جنات پریشان کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا حضور کرم فرمائے۔ سرکار تاج الشریعہ ہاسٹل میں آئے، ایک چکر لگائے، جی واہ، گھوم گئے۔ جی میں نے کہا نہیں سمجھ پائے بات کو؟ شیر جب آتا ہے تو گیدڑ بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، اور کیا بات! پریشان کرنے والے شیاطین گیدڑ ہی تو ہیں۔ ہاں جی سمجھ گئے آپ؟ جی، بولو بولو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں، کچھ انسانوں میں شیطان، کچھ جنات میں شیطان۔ برے شریر جن کو شیطان کہا جاتا ہے، مگر دونوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا تیرے بندوں کے کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے۔ اس محفل میں کسی شیطان کو گھسنے نہیں دینا ہے، رحمان ہی کا بات کا ذکر کرنا ہے۔ جی جی، ہاں، اعلیٰ حضرت نے جن کے لیے کہا نا تم نے تو چلتے پھرتے مردے، تو وہ مردے بہت ہیں بنارس کے اندر، چلتے پھرتے مردے، سمجھ رہا نا میری بات کو آپ؟ ارے وہی جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ میں انہی کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سرکار تاج الشریعہ آئے، آ کر کے ایک چکر لگایا، چکر لگا کے ہم لوگوں نے بڑے سے برتن میں پانی رکھ دیا، سرکار تاج الشریعہ نے دم کیا، دم کر کے بچوں نے پی لیا۔ الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک سرکار تاج الشریعہ کی نگاہ فیض اور نگاہ کرم کا عالم یہ ہے، آج تک آپ کو جامعہ میں ایسا نہیں ملے گا کہ 2-4 بچے ایک ساتھ بیمار ہو گئے ہو، ورنہ 1000 بچوں کے اندر 1-2 بچے بیمار ہو جائے تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، یہ تو 1% میں بھی نہیں آتا۔ مگر سرکار تاج الشریعہ کا کرم یہ ہے کہ بے فضل ہی تعالی بچے بیمار نہیں ہوتے، اس لیے کہ تاج الشریعہ گھوم گئے اور جنات کو بتا دیا یہ علاقہ کسی اور کا نہیں، تاج شریعت کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کرامت سرکار تاج الشریعہ، عظمت سرکار تاج الشریعہ، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ اہل ممبر کی بڑی خاموشی ہے، ذرا آپ حضرات ایک بار پشت پناہی کر دیجئے، صدر پناہی تو ادھر سے ہو ہی رہی، محبت سے بول جائیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میں دل جمعی والے مجمع میں تقریر کرنے کا عادی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک ہو مرے دل سے۔ بس ایک بات کو پورا کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ سرکار تاج شریعت کا معمول یہ تھا، عصر کے بعد سرکار تاج الشریعہ دلائل الخیرات شریف پڑھتے تھے، اور جب آپ کی ظاہری بینائی چلی گئی اس کے بعد بھی میرے مرشد کو الحمدللہ یہ چیز یاد تھی۔ اور ایک چیز اور سن لے، سرکار تاج الشریعہ ابتداءً حافظ نہیں تھے، مگر آپ نے اپنی زندگی کے اخیر عمر کے اندر الحمدللہ قرآن پاک کا حفظ بھی مکمل کیا ہے، حافظ قرآن بن کر گئے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، سرکار تاج الشریعہ کا یہ معمول رہا، جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے، جب آپ کی زبان بھی ظاہری طور پر بولنے سے قاصر تھی، تب حضرت علامہ مفتی عاشق صاحب سے کہتے تھے کہ تم دلائل الخیرات شریف سناؤ، میں اس کو سننا چاہتا ہوں۔ تاج الشریعہ کے یہ پوتی داماد پڑھتے تھے، تاج الشریعہ سنتے تھے۔ ہم عاشقوں کو، مریدوں کو شہر دے کر گئے، زندگی کے ہر لمحے کو دنیا کے ترانوں سے آباد نہیں کرنا ہے، اگر پڑھنا ہے تمہیں تو یہی کہنا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ۔ بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد،
सुभान अल्लाह सुभान। समझ गए आप। इश्क पैदा करो तो ऐसा मेरे सरकार ने फरमाया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आ गया तो एक बात अर्ज कर दूं हालांकि मैं ख्वाजा गरीब नवाज पे अल्हम्दुलिल्लाह आप चाहे तो मैं घंटों तकरीर कर सकता हूं, इसलिए कि अभी मौका गुजरा, मगर चूंकि मामला यह है कि जब हुक्म हो जाता है तो मानना पड़ता है। रात मुझे गाजीपुर के इलाके में बुलाया, मुझसे कहा उन्वान था जश्न मेराजुन नबी। मैं 2 दिन से वही पढ़ रहा था किताब। जब वहां पहुंचा मगरिब के बाद बोले हजरत आपको शादी के उन्वान पर बोलना है, गौसे आदम पे बोलना है, अजमत औलिया पे बोलना है और आपको मेराज पे बोलना है। मैंने कहा 1 घंटे में 4 मौजू कैसे बोलूंगा? तो वो कहने लगा फिर आप जो चाहें वो बोल दे। मैंने कहा ठीक है, आप जो आप कह रहे हैं वही बोलो। समझ गए आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मदारिस के असातिज़ा होते हैं वो पढ़ते पढ़ाते उनका काम यही है, इसलिए खतीब भी ऐसे ही बुलाया करो जो मदरसों में हक है हक है हक है जी। और जो मस्जिद के अइम्मा है उनको भी बुलाओ और उनकी खिदमत को हमेशा याद रखो। लॉकडाउन जैसे हालात अगर पैदा हो तो खुदारा तनख्वाहें मत रोकना। सही बात है, सही बात है। शरीफ और मरकज का पैगाम है, कायदे मिल्लत ने हमारी भी तनख्वाह नहीं रोकी और सबको कहा सब दे फजल ही ताला, और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। तवज्जो है जी। सुनिए, सरकार ताजे शरीयत नव्वर अल्लाहु मरकदहू का प्यार देखिएगा और उलमाए किराम बुजुर्गाने दीन का प्यार देखे। इधर तवज्जो फरमाइएगा, जाने वाले को निकलने दीजिए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक में एक बड़ी प्यारी बात अब तहरीर फरमाते हैं। पहले इस हदीस को सुन ले, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह उस तरफ आऊंगा। तवज्जो फरमाइएगा। इधर क्या हुआ, आज मुस्तफा करीम पर जो दुरूद पढ़ता है और इस यकीन के साथ पढ़ता है, अगर हम रात को सोएंगे और इंशाअल्लाह रहमान दुरूद पढ़ के सोएंगे, सरकारे दो आलम अपने चेहरे का दीदार करा देंगे, आका खाम में तशरीफ ले आएंगे। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक्सा फइन्न शैताना ला यतमक्कलु भी। सरकार ने फरमाया जो मुझे ख्वाब में देखेगा अनकरीब मैं उसको बेदारी के आलम में भी दीदार कराऊंगा। सरकार के सगे चके चचादाद भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा एक दिन सोते हैं, आंख लगती है, सरकारे दो आलम के चेहरे का दीदार कर लेते हैं, पलट करके आते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना की बारगाह में और आकर के कहते हैं ए उम्मुल मोमिनीन मैमूना, मैंने क्या किया, आज सरकार को देखा है, सरकारे दो आलम दुनिया से जा चुके थे, हुजरे आयशा में आराम कर रहे हैं, आखिरी आरामगाह में मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। तवज्जो फरमाइएगा। इधर आम तो रफ्त के नतीजे में आप मेरी गुफ्तगू का एक भी जुमला शाये मत करना। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं हजरत मैमूना की बारगाह में गए, कहा सरकार ने फरमाया है जो मुझे ख्वाब में देखेगा अनकरीब मैं उसको बेदारी में अपना दीदार कराऊंगा, मैं सरकार को देखना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना अंदर गई और जाने के बाद एक आईना लेकर के आई। आईना वो शीशा जिसमें चेहरा देखा जाता है। ए बनारस के सुन्नी मुसलमान जरा मुझे ये तो बता, अगर आईना आपके चेहरे के सामने हो तो उस आईने में मेरा चेहरा होगा कि आपका होगा? मिसाल के तौर पर आईना लिया, मैंने भाई साहब के चेहरे की तरफ कर दिया, सैयद कैफी साहब के चेहरे की तरफ कर दिया। आईने की खासियत यह है जिसके चेहरे के सामने होता है चेहरा उसी का नजर आता है, मगर चूंकि ये नबी का आईना था। आज सुने कुल्लियत को दूर करो, प्यार पैदा करना है तो इस आईने से सीखो मोहब्बत कैसी होना चाहिए, प्यार कैसा होना चाहिए, इश्क कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं इधर भी सही उधर भी सही, दोनों तरफ की तालियां बजाते और दोनों तरफ के मामलात को लेकर चले, ये हमारा इश्क नहीं कहता। सुनो, ये आईना लेकर के आई। हजरत उम्मुल मोमिनीन मैमूना कहती है तवक्का, ठहर जा। वो ठहर गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अंदर गई, आईना लेकर के आई और फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिराती, फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जरा इस आईने को गौर से देखो। अब सहाबी का जुमला सुनिएगा, किसी बदअकीदा का जुमला नहीं, सहाबी का जुमला है। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं फरअयतु फीहा फनज़रतु फीहा, मैंने उस आईने को गौर से देखा, लम अरा सूरतल लिनफ्सी, तो मुझे अपने चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। तो क्या नजर आता था? फरमाया फरअयतु सूरतन नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आईने में मैंने देखा, आईना मेरे चेहरे के सामने है, मेरा चेहरा आईने के सामने है, मगर उस आईने में कुछ और नहीं, आमिना के लाल का चेहरा नजर आ रहा है, आमिना के लाल का चेहरा नजर आ रहा है, मुस्तफा का रुख सहबा नजर आ रहा है। तवज्जो करो मुसलमान।
والوں اس آئینے نے کیا کہا تھا؟ سرکار تو چلے گئے تھے ظاہری زندگی کو چھوڑ کر اور چہرہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا تھا، مگر اس آئینے نے کہا تھا اے دنیا کے لوگوں سبق سیکھو مجھ سے، میں نے مصطفیٰ کو اپنے اندر اس طرح بسا لیا ہے قیامت تک چہرہ کسی کا بھی ہو مگر میں کسی اور کا نہیں، اگر چہرہ دکھاؤں گا تو مصطفیٰ کا دکھاؤں گا، اس لیے کہ اس دل میں جب مصطفیٰ آ گئے تو مصطفیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ٹھکانہ بات ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، آمد حضور قائد اہل سنت، نعرے تکبیر۔ توجہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت۔ توجہ ہے، دو گروہ ہیں، ایک ہے صحابہ اور دوسرے ہیں اہل بیت۔ جی ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تاج شریعت کا دامن تھاما ہے، تاج شریعت نے ہمیں سادات کی تعظیم سکھائی۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور سنو اہل بیت سے ہم کیسا پیار کرتے ہیں، حدیث پاک سن لیجئے۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر کے حوالے سے اس حدیث کو تحریر فرمایا، رأیت اللیلۃ اسری بی علی باب الجنۃ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفۃ اللہ وفاطمہ خیارۃ اللہ وعلی باغزہم لعنۃ اللہ۔ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں سنیو معراج کی رات ہے، خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں آمنہ کا لال جا رہا ہے، کائنات کا مالک جا رہا ہے، دونوں جہان کا مالک و مختار جا رہا ہے، وہی جا رہا ہے جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل شیبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میری نظر جنت کے دروازے پر پڑی تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہمیں انگوٹھے چوم لیا کرو یار، کیسے سنی ہو سرکار کا نام آئے انگوٹھے نہیں چومتے، یہ انگوٹھے چومنا حضرت آدم کی سنت ہے اور سچی اولاد وہی ہوتی ہے پر چلا کرتی ہے۔ ہم حضرت آدم کی روش پر ہے، آج جو گھر واپسی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے چیلنج ہے، بھٹکے ہوئے تم ہو، ہم نہیں بھٹکے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ پاک نے جو اسلام اور ایمان ہمیں دیا تھا یہ ایک زمانے پہلے اس کے لیے سگنل مل گیا تھا۔ حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما نزل آدم بالہند استوحش فارسل اللہ تبارک و تعالی جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الفاظ ارشاد فرمائے، مگر یہی تک کا ترجمہ سماعت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم اس دنیا پر آئے، یعنی سرمدیپ پہاڑ جو آپ کے ہندوستان کا ایک حصہ تھا، جب آپ نے وہاں قدم رکھا تو آپ کے دل میں وحشت محسوس ہوئی، اجنبیت محسوس ہوئی، کیونکہ اکیلے تھے، ابھی نہ حضرت نوح پیدا ہوئے ہیں، نہ حضرت شیس پیدا ہوئے ہیں اور نہ کوئی دوسرے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ابھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں آئے ہیں، حضرت آدم اکیلے ہیں۔ فرمایا جب وحشت پیدا ہوئی تو جبریل کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، یعنی اذان پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آپ نے دو بار پڑھا اور کہاں پڑھا تھا؟ ہندوستان کی سرزمین پر پڑھا تھا۔ ہم نے کہا اسلام پر ڈاکہ ڈالنے والوں، اسلام پر حملہ کرنے والوں، اتنا یاد رکھنا جس اسلام کو خواجہ نے پھیلایا ہے اس کا سگنل حضرت آدم نے پہلے ہی دے دیا تھا۔ آج اذان ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت جبریل تو پہلے پڑھ گئے تھے، اور یہ بھی یاد رکھو سب سے پہلے اگر مصطفیٰ نور کی شکل میں پشت آدم میں سوار ہو کر آئے ہیں تو وہ کوئی اور ملک نہیں ہے، ملک ہندوستان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، شہزادہ حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر
आमदे हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। महफिलों को देखकर भी कुछ आदत बदल दी जाती है। आज आप अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर और सरकार कायदे मिल्लत की महफिल में आए हैं। उनके चेहरे का आप दीदार करेंगे। एक जात तो आ गई, एक इंशाअल्लाह करीब आने वाली। और फतवा भी आपको मालूम है, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने इस पर तफसीली गुफ्तगू की है। और फतवा भी सरकार ताजुश शरिया और हमारे बुजुर्गों का यही है कि तस्वीर कशी हराम है, तो ना बहनें बनाए ना भाई बनाए। ऊपर होने का या दाएं बाएं होने का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप किसी का भी फोटो, किसी की भी तस्वीर खींचे। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उनको होगा जो फोटो खींचते खिंचवाते। इसलिए चीज आपके जहन में रहना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात में जन्नत के दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। और मैंने आगे देखा कि अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा पसंदीदा है। फातिमा तो खियरतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात की बोली यही है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, हमारे हाथ में एक जानिब अहले बैत का दामन है, दूसरी जानिब सहाबा इकराम का है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब मतलउल कमरैन के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के हवाले से एक कौल जिक्र फरमाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजदा क़ल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबाद फस्तफाहु वबासहु बिरिसालती सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फवजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबाद फजअलहुम वज़रा नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दिल को सबसे बेहतर पाया और अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम को चुना और उनको अपना रसूल बनाया, रिसालत का हामिल बना दिया और नबुव्वत का हामिल बना दिया। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आला हजरत ने यही हमें समझाया, जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर अल्लाह ताला ने नजर फरमाई तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के दिल को सबसे बेहतर पाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इरशाद फरमाते हैं तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुस्तफा करीम का वजीर बना दिया। युकातिलूना अन दीनिही, वो सब के सब मुस्तफा के दीन की हिफाजत करते हैं। एक हदीस में आका करीम ये भी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला इख्तारनी वख्तारनी असहाबन फजअल वख्तारनी असहाबा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे चुना और मेरे सहाबा को भी चुन लिया। उनमें से किसी को वजीर बना दिया है, किसी को वजीर बनाया और किसी को और मनसब पर रखा। मगर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम की असमत को बयान करते हुए यह भी इरशाद फरमाया है, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गर्ज़म मिन बादी। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने, सुनो मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ खाओ। मतलब क्या है, ला नकुफ़ु अन ज़िक्रि सहाबती इल्ला बिखैर। हम जब भी याद करें तो सहाबा को भलाई के याद के साथ याद करें। हमारी ज़बान किसी सहाबी के खिलाफ नहीं खुलना चाहिए, हमारी ज़बान किसी सहाबी की तौहीन में नहीं खुलना चाहिए। जब भी याद किया जाए तो सहाबा को इज्जत के साथ याद किया जाए, वक़ार के साथ याद किया जाए। इसलिए कि आका करीम फरमाते हैं, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का खौफ रखो। और सुनो, ला तत्तखिज़ूहुम गर्ज़म मिन बादी, मेरे दुनिया से जाने के बाद, ज़ाहिरी जिंदगी से
سے جانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو سب و شتم اور گالی گلوچ کا نشانہ مت بنانا، ان کے خلاف زبان مت کھولنا، اس لیے کہ آقا نے ایک پہچان بتائی ہے، ایک معیار دیا ہے، ایک انداز دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اگر کوئی ان سے پیار کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرنا یہ مصطفیٰ کی محبت کی نشانی ہے، اور صحابہ اکرام سے بغض رکھنا یہ سرکار سے عداوت کی نشانی ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ سرکار تو عالم فرماتے ہیں جس نے انہیں ستایا، جس نے انہیں تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جو مجھے ستاتا ہے وہ جناب خدا بندی میں ستانے کی یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے سنیو، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ہم سرکار سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ اکرام سے بھی پیار کیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، توجہ تھوڑی دیر روک دیجیے۔ اصل میں پریشانی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے کام کیے جاتے ہیں، چائے بھی اسی وقت، پانی بھی اسی وقت، باتیں بھی اسی وقت۔ توجہ سے ذرا سن لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، وقت مختصر دیا۔ حضور محدث کبیر تشریف فرمائے، میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں حضرت کی موجودگی میں کہ جس طریقے سے ایک شاگرد اپنے استاد کو سبق سناتا وہی سبق میں سنا رہا ہوں، مگر آپ میرے اس سبق میں سننے میں شریک ہو جائیے، ثواب تو ملے گا نا انشاءاللہ۔ صحابہ اکرام سے پیار کرنا اہل سنت کی نشانی، اور اہل بیت سے پیار کرنا یہ بھی اہل سنت کی نشانی۔ ہم دونوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب یہاں نبوت کا معاملہ نہیں، آقا کریم نے آگے فرمایا اب غزتہ الیہود حتی بعد امہ، ان سے یہودیوں نے نفرت کی تو ان کی ماں پر معاذ اللہ تہمت لگا دی۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْسَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور جب محبت کا دعویٰ کیا کس نے؟ نصرانیوں نے، کرسچن نے، عیسائیوں نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا؟ اس مقام تک پہنچا دیا جس جو مقام ان کے شایان شان نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں یہلک فی رجلانی، دو طرح کے لوگ میری وجہ سے تباہ ہوں گے، یعنی میری محبت میں کچھ غلو کرنے والے ہوں گے، کچھ مجھ سے نفرت کرنے والے ہوں گے۔ دو گروہ حضرت علی نے بیان کر دیے، محب مفرط یقرضنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنعانی علی ان یبہتنی، دو طرح کے لوگ بیان کیے۔ فرمایا دو طرح کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، کچھ تو نفرت کو محبت کرنے کا دعویٰ کریں گے مگر محبت میں غلو کریں گے، محبت میں اتنا آگے نکل جائیں گے جو میرے اندر نہیں پایا جاتا وہ بھی میری طرف منسوب کر دیں گے۔ اور فرمایا کچھ نفرت کرنے والے ہوں گے جن کو میری دشمنی ابھارے گی اور اس بات پر ابھارے گی کہ وہ مجھ پر تہمت لگائیں گے۔ حضرت علی کا یہ قول سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ حضرت علی نے پہچان بنا دی اور بتا دیا دونوں طرح کے گروہ تباہ ہونے والے ہیں، یہلکو ہلاک ہونے والے ہیں۔ کون کون؟ دو طرح کے لوگ، جو حد سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت کرنے والا بھی تباہ ہے اور حد سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والا بھی تباہ ہے۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، اٹھائیے الصواعق المحرقہ کو۔ حضرت علامہ ابن حجر ہیثمی شافعی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی سے فرمایا یظہر فی امتی فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام۔ فرماتے ہیں اے علی سنو، میری امت میں آخری زمانے میں ایک جماعت پیدا ہوگی جس کو زمانہ رافضی کہے گا، اس کا نام رافضی ہوگا۔ یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، یہ اسلام سے دور ہوں گے، ترک اسلام کرنے والے ہوں گے، ان کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ایک روایت میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار
دو عالم کے حوالے سے عرض ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لَهُمْ نَبَزٌ يُقَالُ لَهُمُ الرَّافِضَةُ، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، میری امت میں ان قریب ایک جماعت پیدا ہوگی، ایک قوم پیدا ہوگی جس کا برا لقب ہوگا، یعنی اس کو رافضی کہا جائے گا۔ فرمایا سنو، حضرت علی سے سرکار نے کہا ان ادرکتہم فاقتلہم فإنہم مشرکون، اگر یہ تجھے مل جائیں تو علی چھوڑنا نہیں، ان کو قتل کر دینا، اس لیے کہ یہ مشرک ہے۔ آپ جانتے ہیں مشرک کس کو کہا جاتا ہے؟ بہت تعزیے کی عادتیں پڑ گئی ہیں، نہ جانے کیا کیا لوگ کہنے لگے ہیں، کون کون سی روایتیں لے کر کے آئے ہیں۔ حضور قائد ملت ہو، حضور سرکار محدث کبیر ہو، سرکار تاج شریعت ہو، ان کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامو، اس لیے کہ دور حاضر میں الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے ان علماء کی جماعت ہے، اور ان علماء میں بے فضل ہی تعالی جو سربراہ ساتھ ہے، زمانہ اسی کو امیر المومنین فی الحدیث حضرت سرکار محدث کبیر کہتا ہے۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ایک شخص اٹھا تھا نا جس نے 2016 سے لے کر، رفیق بھائی توجہ فرمائیے گا، 2016 سے لے کر 2019-20 تک تقریریں کی، 75 کفریات پر گیا، توبہ پر توبہ کرتا چلا جا رہا ہے، مگر توبہ اگر مگر والی تھی۔ حضور محدث کبیر نے الحمدللہ اپنا موقف بیان کیا، رب قدیر کا کرم ہوا، ایک وقت اس کے سمجھ میں آیا مگر کچھ اور بھی باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اس لیے علماء کا دامن تھامو۔ آج رافضیت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، سرکار نے فرمایا تھا علی اگر تجھے یہ مل جائے انہیں چھوڑنا نہیں، انہیں قتل کر دینا، اس لیے کہ یہ مشرک ہے۔ ہم نے کہا مشرک کیسے ہے؟ مشرک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو آئیے ذرا تحفہ اثنا عشریہ کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا باب شوق در احوال اسلاف شیعہ، یعنی شیعوں کے بزرگوں کے بارے میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ رافضیوں کا سب سے پہلا امام عبداللہ ابن سبا، جو حقیقت میں یہودی ہے، سنعان کا رہنے والا ہے، رافضیت کی بنیاد ہی یہودیت پر۔ آپ دنیا کے تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا دنیاوی لیبل پر رافضی کس قدر سپورٹ کرتے ہیں یہودیوں، اس لیے کہ دونوں کا مقصد ایک ہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں تین چیزیں آپ نے ذکر فرمائی۔ فرمایا سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن سبا اور اس کے ماننے والوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے صحابہ سے افضل مانا۔ بولو معاذ اللہ۔ دوسرا کام اس نے کیا بے تکفیر صحابہ، صحابہ اکرام کو معاذ اللہ کافر کر دانا، وارتداد بعیشہ، اور ان کو معاذ اللہ مرتد کہا۔ اور تیسرا جو برا کام اس نے کیا بألوہیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود، حضرت علی کی الوہیت، ان کے خدا ہونے کا دعوت اور پیغام لوگوں کو۔ بولو سرکار نے فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، دلیل ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی۔ اب توجہ فرمائیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، قال قلت یا رسول اللہ ما العلامۃ فیہم، میرے آقا علیہ السلام یہ بھی بتا دیجئے ان کی پہچان کیا ہے رافضیوں کی؟ تب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے یطعنون علی السلف، یہ بزرگوں پر، اسلاف پر، گزری ہوئی شخصیات پر طعن و تشریح کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق اگر کہوں تو اس کی الفاظ یہ ہے ینتہلون حبنا اہل البیت ویشب آیت ذالک انہم یشبون ابا بکر وعمر، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کریں گے مگر حقیقت میں محبت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، حسن حسن کرتے ہیں، فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں، مگر رافضیوں کی بولی جو ہے صرف زبان کی حد تک ہے، دل میں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم نے فرما دیا یہ ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو کریں گے مگر حقیقت میں یہ ایسے نہیں ہوں گے۔ اب توجہ فرمائیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے ان کی پہچان بتائی، یشبون ابا بکر وعمر، ان کی پہچان یہ ہے وہ ابو بکر کو گالیاں دیں گے، وہ عمر کو گالیاں دیں گے۔ بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام
السلام کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرمایا ہے فقہ کی کتابوں کی روشنی میں، رد الربزہ کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى الثَّلَاثَةِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَإِنْ أَنْكَرَ خلافت الصدیقی او عمر علی الاصحاح فهو کافر۔ رابضیوں میں اگر کوئی حضرت علی کو ان تینوں سے، حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے افضل مانتا ہے تو وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ اور اگر کوئی ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی عمر کی مذہب صحیح کے مطابق اگر ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کافر۔ ایسے کافروں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں۔ ابو بکر کی نفرت ہی تو ہے، حضرت عثمان کی نفرت ہی تو ہے کہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ بدبخت کہتا ہے معاذ اللہ تدوین قرآن ہوئی تو 26 آیتوں کو بڑھا دیا گیا۔ ہم نے کہا یاد رکھ، قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ زن خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ واہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ یا جنتی جی، جنتی 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 جنتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کننا وفینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفضل ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فرمایا سنو، سرکار دو عالم کا زمانہ ہے، اہل سنت کا یہی تو مذہب ہے نا۔ سب سے بڑا مقام صحابہ اکرام میں اگر کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا بڑا مقام حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا مقام عثمان غنی کا ہے، چوتھا مولا کائنات کا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہمارے درمیان سرکار دو عالم ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہم اگر تفصیل کی بات آتی تھی، فضیلت دینے کی بات آتی تھی تو سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ افضلیت کے قابل ہم سمجھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو، ہم فضیلت دیتے تھے عمر کو، ہم فضیلت دیتے تھے عثمان کو، ہم فضیلت دیتے تھے حضرت علی کو۔ جو ترتیب ہمارے بزرگوں سے چلی آئی ہے الحمدللہ وہی حق ہے، اور جو اس کو مانتا ہے وہی حقانیت کی دلیل رکھا کرتا ہے۔ اور آگے بڑھو، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار ہے۔ اس کی ایک حدیث میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور پہلے میں آپ کو اس اعتراض کا جواب دے دوں۔ آج کے دور میں کچھ رابطی یہ کہتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کیا کہا تھا؟ آقا کریم نے کہا کاغذ قلم لے کر کے آؤ، حضرت عمر نے کہا وزیر تھے، کہا سرکار دو عالم ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، کہا سرکار لکھ کر دینا چاہتے تھے، آقا کریم علیہ السلام یہ چاہتے تھے لکھ کر دے دوں کہ میرے بعد خلافت کا حقدار وہی ہے۔ حالانکہ بہت ساری مثالیں، بہت ساری دلیلیں یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب غایۃ التحقیق فی امامۃ العلی والصدیق کا مطالعہ کر لیجئے۔ مگر ایک حدیث بالکل اسی کی طرح جو یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام مسلم نے بھی تو اس حدیث کو لیا ہے حضرت ابو بکر کے لیے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لی فی مرضہ الذی مات۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھ سے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مرض وصال شریف میں فرمایا، کیا فرمایا؟ ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتبا کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن انا اولا ویعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ سرکار تو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بلا لو تاکہ میں نوشتہ دے دوں، ایک مکتوب دے دوں، کچھ لکھ کر کے دے دوں۔ ہم نے کہا اگر وہاں لکھنے کی بات ہے تو لکھنے کی بات تو یہاں بھی ہے، دونوں طرف کی دلیل کیوں نہیں مانتے؟ سرکار تو عالم نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں میرے بعد کوئی اٹھ کر کے یہ آرزو اور تمنا نہ کرے اور یہ کہے کہ میں بہتر ہوں، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں اور ایمان والوں کی نظر میں اگر کوئی بہتر ہے، سب سے بہتر اگر کوئی ہے صحابہ میں تو وہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہی صحابہ کرام میں ایک صحابی ہے جن کو زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اختتام کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ ہمارے سرکار صحابی رسول ہے، بولو صحابی رسول ہیں، بہت ساری سندیں ہیں، 163 حدیثیں آپ نے روایت کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر 163 حدیثیں، کاتب وحی کو زمانہ امیر معاویہ کہتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور ہم جو حدیث پڑھتے ہیں لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم، یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ، کہیں من خذلهم ولا من خالفهم الى یوم القیامہ، کہیں کسی مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں تحریر کی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اور بھی متعدد حدیثیں آپ نے روایت کی ہے جو ہماری حقانیت کے لیے دلیل ہے۔ الحمدللہ ہم نے کہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی دلیل ان کی مقبولیت کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ صحابی جنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سب کے لیے بشارت سنائی گئی، چاہے انصار کی جماعت ہو، چاہے مہاجرین کی جماعت ہو، چاہے انصار اور مہاجرین کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام کی جماعت ہو، سب جنتی ہے الحمدللہ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک حدیث نہیں متعدد ہے، مگر آئیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سند آپ کے گوش گزار فرما کر دیتا ہوں۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا، آپ کہتی ہے انی لا تمنا ان یزید اللہ تبارک و تعالی معاویہ من عمری فی عمرہ، آپ کہتی تھی میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالی معاویہ کی عمر میں میری عمر کو لگا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے ام المومنین کی بارگاہ میں یہ صحابی رسول مقبولیت کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک میرے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان بہتر ہے؟ تب آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو، جو خاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک میں لگی جب وہ سرکار کے ساتھ تھے، خدا کی قسم وہ غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ افضل ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ وہ ہے جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ امیر معاویہ وہ ہے جب سرکار نے کہا تھا سمع اللہ لمن حمدہ تو انہوں نے کہا تھا ربنا ولک الحمد۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا چاہیے؟ فما بعد ذلک، ہم نے کہا یہ صحابہ ہے، اس لیے رافضیت کو گھروں کے قریب نہیں آنے دینا ہے، عقیدہ وہی ماننا ہے، نظریہ وہی ماننا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت دے رہا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت یہی کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پاک، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلاف شرع اگر میری زبان سے کوئی جملہ نکلا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ السلام